لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، اس وقت میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت شریفہ آپ لا خدمات میں تلاوت کی ہے. آج کی میری اس تقریر کا موضوع ہے ہوا، بارش، موت کا آنا، سور پھونکنا. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کے لیے کن کو مقرر کیا ہے؟ جو لوگ پہلے مکتب مدرسے میں جاتے تھے یا جن کے بچے مکتب مدرسے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ 5 کلمے سکھائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ایمان مجمل، ایمان مفصل. ایمان مجمل کنسائز بلیف، مختصر، اور ایمان مفصل تفصیلی ایمان. تو تفصیلی ایمان میں کیا سکھاتے ہیں؟ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت پر، والقدر خیرہ، اور تقدیر پر، وشرہ من اللہ تعالیٰ، جو کچھ اچھا برا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا. تو جو ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے وہی مومن ہے، ایمان والا ہے. اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، اپنے نبی کو مانتا ہے، لیکن وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت کو نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. وہ مومن نہیں بن سکتا، مسلمان نہیں بن سکتا جب تک ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان نہ لائے. تو ان میں ایک ہے فرشتوں کو بھی ایمان ہے، وملائکتہ. تو فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتوں کی تعداد تو بہت ہے،
ان گنت ہے، لیکن ان میں اللہ کے مخصوص مقرب 4 فرشتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی ذمہ داریاں دی ہے، اہم ذمہ داریاں۔ وہ کون سے 4 مقرب فرشتے ہیں؟ ان میں جبریل امین، جبرائیل، اسرائیل، جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، یہ 4 مقرب فرشتے ہیں۔ تو ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے الگ الگ ڈیوٹی لگائی ہے، ذمہ داری لگائی ہے۔ حضرت جبریل امین کی ڈیوٹی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کا کام ہے اللہ کے پاس سے وحی لے کر آنا۔ انبیاء کے پاس وحی لے کر آتے ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا، کیسے نازل ہوا؟ حضرت جبریل امین اللہ کے پاس سے وحی لے کر آیت لے کر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے۔ تو وحی لانا کس کا کام ہے؟ حضرت جبریل امین کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے ذی قوۃ عند ذی العرش مکین، وہ بڑے طاقت والے ہیں۔ ذی قوۃ عند ذی العرش مکین، اور جو عرش والا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے پاس میں عرش والے کے پاس ان کا بہت بڑا درجہ ہے، بڑی عزت والے عظیم زمین، اللہ کے پاس بہت بڑا درجہ ہے۔ سورہ قدر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ جب شب قدر آتی ہے تو حضرت جبریل امین، روح الامین، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آسمان سے دنیا میں اترتے ہیں، اور جو بھی عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں، اور جو دعا کرتے ہیں اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری حضرت جبریل امین کی ہے۔ پھر دوسرے فرشتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ نے ان کی ذمہ داری کیا دی ہے؟ ان کی ذمہ داری دی ہے روح نکالنا، روح کو قبض کرنا۔ جب موت آتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک میں مرتا ہے، تو کوئی دوسری بیماری سے مر جاتا ہے، لیکن در حقیقت میں روح کون نکالتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ۔ آپ کہہ دیجئے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، تم کو قبض کرتا ہے موت کا فرشتہ، تمہاری روح قبض کرتا ہے موت کا فرشتہ جو اللہ نے تمہارے اوپر مقرر کیا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اور پھر تم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تو روح کو نکالنا، روح قبض کرنا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ذمہ دیا ہے اس کا۔ پھر ایک اور فرشتے ہیں 4 مقرب فرشتوں میں، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ سور پھونکیں گے۔ جب قیامت آئے گی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تمام دنیا فنا ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ جب سور پھونکی جائے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جو زمین آسمان میں ہے تمام بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے اللہ کے حکم کے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اس کے بعد پھر دوسری سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، تو تمام لوگ مردے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، تمام لوگ فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہر طرف دیکھیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یاسین شریف کے اندر فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو مردے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے،
اور سب اللہ کی طرف چل پڑیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. اللہ کی طرف پھیل جائیں گے, اللہ کی طرف چلیں گے اور کہیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا. ہے ہمارے لیے خرابی, کس نے ہم کو ہماری نیند سے اٹھا دیا, ہم تو اچھے سو رہے تھے قبروں کے اندر. تو کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن, یہ اللہ کا وعدہ تھا, اور یہ وہ وعدہ تھا, سچا وعدہ جو پیغمبر تم کو بتاتے تھے. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. پیغمبر تمہارے نبی تم کو بتاتے تھے یہ اللہ کا سچا وعدہ. تو یہ سور کون پھونکیں گے؟ جس سے قیامت آ جائے گی. اس کے بعد پھر دوسرا سور ہو جائے گا جس سے تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے, حضرت اسرافیل علیہ السلام. یہ ان کی ذمہ داری ہے. پھر ایک اور فرشتے ہیں جن کا نام ہے میکائیل علیہ السلام. جو بارش برس رہی ہے نا, بارش برستی ہے, طوفان آتا ہے, یا اللہ رزق دیتا ہے, ہوا پانی رزق یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ نے اس کی ذمہ داری کس کو دی ہے؟ میکائیل علیہ السلام کو. دینے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن اللہ نے کس کو اس کے اوپر اپوائنٹ کیا ہے, مقرر کیا ہے؟ میکائیل علیہ السلام کو. ہوا کا چلنا, پانی بارش کا برسنا, رزق دینا, یہ سب اللہ نے اس کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کو دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمْ. کہ اللہ نے اوس بھری ہوئی ہوا چلائی, فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمْ. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا, تم نے اس کو پیا. فَأَسْقَيْنَاكُمْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور یہ اللہ کا وہ خزانہ جو تمہارے پاس نہیں ہے. تو ہوا کون چلاتا ہے, پانی کون بڑھ, اللہ. لیکن اس کی ذمہ داری کس کے ہاتھ میں؟ میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں. تو غرض محترم دوستوں, یہ جو آندھی طوفان آتے ہیں, یہ جو بارش, یہ سیلاب آتے ہیں, ان کی ذمہ داری کس کے ہاتھ میں؟ میکائیل علیہ السلام کی. لیکن جب یہ ہوا ہماری ضرورت کے مطابق چلتی ہے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, لیکن جب ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحاقہ میں بیان فرماتا ہے کہ قوم عاد کو کس طرح اللہ نے تباہ کیا. جب وہ گناہ پر ظلم پر زیادہ اتر آئی تو اللہ نے تیز ہوا چلائی, ایسی ہوا کہ وہ برباد ہو گئے, ہلاک ہو گئے. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. اللہ نے ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلی, سناٹے والی ہوا, جس میں آواز آتی ہے, سناٹا بولتے آواز والی. فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, جو ہاتھ سے نکلتی تھی, اس پہ کوئی کنٹرول نہیں. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, جس سے قوم عاد تباہ ہو گئی, برباد ہو گئے. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ, جو 7 رات اور 8 دن چلی. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ, کتنے دن چلی؟ 7 رات 8 دن. فرماتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. وہ تمام ہلاک برباد ہو گئے, تمام بچھڑ گئے, اور ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے ڈھونڈ کیسے ہوتے, جیسے کوئی درخت ہے نا, درختوں کو پتے وتے سب توڑ دے اور صرف اس کی جڑیں بچے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جسے کھجور کے ڈھونڈ, وہ ایسے رہ گئے, یعنی کہ تمام کے تمام ہلاک ہو گئے. تو جب یہ ہوا جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, جس سے ہم سانس لیتے ہیں, جب یہ حد سے زیادہ چل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں ہم طوفان. اسی طرح پانی, یہ پانی جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, نہاتے ہیں, پیتے ہیں,
لیکن جب یہ پانی حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، تو لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہی پانی جس کو لوگ پیتے ہیں، اپنی کھیتی میں استعمال کرتے ہیں، جس سے ہم میوے اور اناج اگاتے ہیں، لیکن جب زیادہ ہو جاتا ہے تو کھیتی بھی برباد ہو جاتی ہے اور انسان بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں۔ سری لنکا میں بڑا طوفان سیلاب آیا، انڈونیشیا کے اندر، دنیا کے بہت سارے مقامات پر فلڈس آتے ہیں، لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، زندگی اجڑ جاتی ہے جب حد سے زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہود کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا اس کا ذکر فرماتا ہے کہ جب اللہ نے سیلاب بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان پہ ایمان لانے والے کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن جو باقی لوگ تھے وہ تمام کے تمام ہلاک ہو گئے سیلاب کے اندر۔ تو یہ اللہ کا عذاب تھا، تمام کے تمام ہلاک ہو گئے۔ تو آج بھی یہ جو طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ در حقیقت یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانیاں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر میں ابال آئے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلے جائیں گے، تو یہ تمام کیا ہے؟ یہ نشانیاں ہیں قیامت کی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، ہوا کا بدلنا، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور جو کوئی بادل میں ہیں وہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، بین السماء والارض، اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ تو ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہ ایسے نہیں آتا، یہ ہمارے گناہوں کا سبب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، جو کچھ خشکی میں، تری میں یعنی سمندر میں اور زمین میں جو بھی وبائیں آتی ہے، آفت آتی ہے، یہ سب ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری کمائی کی وجہ سے، تاکہ ہم اس کا مزہ چکھیں۔ تو اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، جو گناہ کرتے ہیں، ہم میں جو گناہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہ پر اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سیلاب سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ یہ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ جو گنہگار ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی بارش ہو تو اللہ سے رحمت کی دعا کریں کہ اللہ رحمت کی بارش عطا فرما۔ جب ہوا چلے تو جب بھی اللہ سے دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا چلتی تو آپ کا چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ اللہ نے بہت ساری قوموں کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا ہے، لیکن آج ہمیں ہوا چل رہے، ہم ناچ گانے میں مصروف ہے، ہم اپنی دھن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے محترم دوستوں کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیلاب سے اور طوفان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔